یہ ترون بھائی نے کمنٹس کیا ہے صاحب. یہی ترون یہ پوچھ رہے ہیں سرکار اللہ پاک کی محبت نور سے آتی ہے لیکن جب نور نہیں ہوتا تب بھی اللہ کے لیے کچھ محبت محسوس ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ بھائی ایک تو ہے اقرار, زبان سے آپ کیے جائیں محبت, جی سر. یہی ہو رہا ہے آج کل. جی وہ تو اقرار ہے بس. محبت کامل نہیں ہوتی جب تک دل سے تصدیق نہ آ جائے, بے شک. اور دل سے تصدیق آ نہیں سکتی جب تک آپ کے دل میں, آپ کے قلب میں, آپ کے سینے میں اللہ کا نور نہ آ جائے. بے شک. محبت محسوس سب کو ہوتی ہے, سب کو ہوتی ہے, لیکن ہوتی ہے, رہتی بھی ہے, قائم رہتی بھی ہے. یہ اقرار ہے کہ محبت کا اظہار کر دینا کہ بھائی مجھے تو ہے محبت, تو آپ کی زبان سے, آپ نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے, تصدیق کہاں ہے اس کی؟ تصدیق اس وقت آپ کی جب آپ کا قلب اللہ اللہ سے بیدار ہو جائے, جاری ہو جائے, اور قلب میں فہو آغا نور من رب, رب کی طرف سے نور آنا شروع ہو جائے, مرشد کی طرف سے بھی, عقل اسلام کی طرف سے بھی, پنجتن پاک کی طرف سے بھی, جس ولی سے آپ کی رغبت ہے, آپ کی محبت ہے, عقیدت ہے, جس دربار پہ آنا جانا ہے, وہاں سے بھی وہ بھی نور دے گا آپ کو. تو یہ ترون اس طرح ہوتا ہے. نور کے بغیر یار بس دعوی یہ ایسی بیکار دعوی. دنیا یہی کر رہی ہے آج سے 1350 سال 1400 سال ہو گئے, یہی چل رہا ہے, سب زبان ہی زبان ہے. قلب کا ہوش کہاں ہے؟ ابھی تو بتایا ہم نے, اتقوا عالم الجاہل, جس کی زبان ہے ان کی بات کرے, اور دل سے یعنی جاہل ہو. مطلب کیا کہ اہمیت جو ہے وہ دل کی ہے, اہمیت تیرے قلب کی ہے. قلب میں کیا ہے, یہ ہے معاملہ ترون. اس کا نور کے بغیر صرف اقرار ہے آپ کا, اللہ کی محبت کا اقرار کر سکتے ہیں, تصدیق کہاں سے لائیں گے؟ اللہ پاک کے دربار میں, عقل اسلام کے دربار, پنجتن پاک کے دربار میں, سرکار سیدنا گور شاہی کے دربار میں تصدیق لی جاتی ہے. تصدیق نہیں ہے تو اقرار تو کچھ بھی نہیں ہے. یزیدی بھی تو قرآن پڑھتے تھے, وہ بھی تو کلمہ پڑھتے تھے نا, یہ نہیں پڑھتے تھے. کیا ہوا؟ اسی بات پہ فرمایا نا سلطان باہو نے, علم کتاب ہی چھوڑا تے سر نے جی اتے کیوں چڑھ دے. تو لوگ شاید بہت سارے یہ سوچتے ہوں گے کہ پھر ہم نے آج تک جو حاصل کیا وہ تو کتاب سے حاصل کیا, بہت اچھا کیا بھائی. بہت سارے ہیں سوچتے, کبھی سوال بھی آئے تھے میرے پاس کہ شاہ صاحب اس کا کیا کریں, مجھے کیا پتا کیا کریں, مجھے کیا پتا کیا کریں. تم نے حاصل کیا کریں, کیے جاؤ حاصل. تم نے حاصل کیا, تم سے بڑے بہت بڑے گزرے, انہوں نے بھی ایسی حاصل کیا تھا. کل تو لاسٹ محفل میں بتایا نا کہ کیا کہا تھا, مولا روم سے زیادہ ہے کسی کے پاس علم. کیا کہا تھا, مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نشد. جب تک سینہ منور نہیں ہوگا, اس فرمان کو سمجھ لیا. سلطان باہو یہ فرما رہے ہیں کہ علم جو کتاب میں تو نے علم دیکھا, ٹھیک ہے نا, علم ہے کتاب میں, لیکن یہ کامل کب ہوتا ہے؟ اس علم کی اہمیت کب ہے کہ جب یہ علم تیرے حلق سے نیچے اتر جائے سینے میں. اور یہ علم قرآن کا علم یا حدیث کا علم, یہ علم تیرے حلق سے کب اترے گا؟ جب تیرا سینہ پاک ہوگا, کیونکہ قرآن بھی پاک ہے, عقل اسلام کے تمام فرمودات بھی پاک ہے, حدیث بھی پاک, قرآن بھی پاک. سینہ ناپاک اترے کیسے؟ تو یہ جو سلطان باہو فرماتے ہیں کہ علم کتاب ہی چھوڑنا تے سر نیزے ہوتے کیوں چڑھ دے, نہیں, علم اس وقت علم بنتا ہے جب سینے میں اتر جاتا ہے. علم ایمان بن جاتا ہے. بھائی نور کی حلاوت نہ ہو جس علم میں بھی اللہ کے نور کی حلاوت نہ ہو, اللہ کے ذکر کی حلاوت نہ ہو, تو ایسا علم تو یزیدیوں کے پاس بھی تھا, منافقین کے پاس بھی ایسا علم تھا, خوارج ان کے پاس بھی ایسا علم تھا. زبان سلطان باہو کا فرمان کس معنی میں ہے یہ کہ علم کتاب بھی چھوڑا تو سر نیزے ہوتے کیوں چڑھ دے؟ یہ معنی یہ ہے اس علم کے کہ علم اس وقت علم بنتا ہے
جب اس میں اللہ کے نور کی حلاوت آ جائے، اور حلاوت آ نہیں سکتی جب تک وہ علم تیرے سینے میں نہ اتر جائے۔ قرآن پڑھ پڑھ کے ہی منافقت ہو رہی ہے نا آج دنیا میں۔ کون ہے، کون سی مسلم کنٹری یا کون سا ایسا مسلم ملک ہے یا ساری امت مسلمہ کہاں پہ قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ پڑھا جاتا ہے نا، پڑھا جاتا ہے، ہر مسلمان ملک میں پڑھا جاتا ہے، حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، مدرسے بھی ہیں، نمازی بھی، سب کچھ ہوتا ہے۔ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ پھر شیرازہ کیوں بکھرا ہوا ہے؟ امت مسلمہ کا شیرازہ کیوں بکھرا ہوا ہے؟ کتنی محفلوں میں کہا، کوئی امریکہ کے سامنے لیٹا ہوا ہے، کوئی رشیا کے سامنے لیٹا ہوا ہے، کوئی چائنا کے سامنے لیٹا ہوا ہے، کوئی برطانیہ کے سامنے لیٹا ہوا ہے۔ جس بھی اسلامی ملک کو اٹھا کر دیکھ لو، یہ چار ملیں گے چودھری تمہیں دنیا میں، امریکہ، روس، چائنا، برطانیہ۔ جس اسلامی ملک کو اٹھا کر دیکھ لو، کوئی امریکہ کے سامنے لیٹا ہوا ہوگا، کوئی رشیا کے سامنے لیٹا ہوا ہوگا، کوئی برطانیہ کے سامنے لیٹا ہوا ہوگا، کوئی چائنا کے سامنے لیٹا ہوا ہوگا۔ جی تو قرآن کا تو کوئی اور فرمان ہے، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کا سینہ اللہ کے نور سے منور ہو، جس کا قلب وہی کلمہ جو تیری زبان پڑھتی ہے، وہی کلمہ، اسی کلمے کا صدق یعنی نور تیرے قلب میں اتر جائے، اور کلمہ بھی، تیرا قلب بھی کلمہ پڑھے۔ جو سکھایا جاتا ہے یہاں پہ آستانہ نور ایمان میں، جو سکھایا، جو سرکار نے ہمیں سکھایا، اور پوری دنیا کے لیے سرکار نے جس تعلیم کو عام کیا، وہ یہ دل والی تعلیم ہے۔ میں نے دلائل کے ساتھ بات کی ہے، ثبوتوں کے ساتھ بات کی ہے، میں نے ہینکی پینکی نہیں۔ چار دنیا کے چودھری میں نے گنوا دیے، امریکہ، رشیا، برطانیہ، چائنا۔ اب اٹھا لو 58 اسلامی ملک، بتاؤ مجھے کسی ایک کا نام جو کسی کے سامنے لیٹا ہوا نہ ہو، ایکسپٹ آلسو پاکستان، اسے بھی شامل کرو۔ پھر اس کا کیا کریں؟ غم مت کرو، تم ہی غالب رہو اگر تم مومن ہو۔ غالب نہیں رہے 313، غالب نہیں رہے 72، آج تک غالب ہیں، ایمان والے تھے۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ چھوڑو یار، چھوڑو یار، صرف للو ہلانا سیکھی ہے امت مسلمہ نے، اور اس امت کے بڑوں نے۔ للو ہے، للو ہلانا، زبان 1.5 انچ کی منہ میں، بڑے اچھے اچھے گیٹ اپ، بڑی خوبصورت داڑیاں، دستاریں، جبے، شکلیں، جی زبان بھی ایسی، کیا بات ہے، اردو بھی ایسی بولے کہ قرأت کر رہے جیسے۔ اتقوا حارم الجاہل، جس کی زبان علم کی بات کرے اور دل سیاہ یعنی جاہل ہو، اس سے دور رہنا، اس سے ڈرو اور بچو۔ آقا اسلام فرما رہے ہیں اگر تم اس کے نزدیک گئے تو تمہیں فتنے اور فساد میں مبتلا کر دے گا۔ یہ فرمان ہے، اٹھا کے دیکھ لو کیوں آج فتنے اور فساد میں، قتل و غارت گری میں، نفرت، حقارت، عصبیت، کیوں اس میں مبتلا ہے ساری امت مسلمہ؟ کیوں؟ اندھے، پوری امت مسلمہ اندھی ہے۔ یہ ننھے معصوم فلسطین کے یہ ننھے معصوم بچے، بے کس، بے بس، مجبور خواتین، جس میں ضعیف خواتین بھی ہیں، اور چھوڑو چلو مردوں کو یار، ان ننھے بچوں نے، گود کے بچے یار، دودھ پینے والے بچے، ساری دنیا امت مسلمہ پوری دیکھ رہی ہے تماشا۔ اور میں نہیں، کبھی میری طرف یا میرے لوگوں کی طرف، میں نہیں، شروع ہونے والی تھی نا، الرٹ تھے ہم اس وقت فلسطین میں، اور آج بھی الرٹ ہے۔ نہیں کھا جاتا اب تک پورا فلسطین، اسرائیل، یہ سرکار ہے۔
ایک سرکار کا ایک جو سرکار کے جسیوں اندر پلتے جس سے قلب کے یا روح کے یا نفس کے جو جس سے پلتے جو پروے جوان ہو گئے طاقتور ہو گئے. ذاتی اور صفاتی نور دونوں یہ نور ملتے ہیں, دونوں نطفے ذاتی نور کے اور صفاتی نور کے, تو جثہ تیار ہوتا ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ایسے جثہ پیدا ہوتا ہے. ایک طاقتور جثہ 40 جنات کا انچارج ہوتا ہے. 40 جنات طاقتور جنات 40 اس ایک جثے کے چارج میں کام کرتے ہیں. یہ ہو رہا ہے فلسطین میں. سرکار ہیں اور سرکار کے لوگ ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ انور شاہ کیا تو رہے, خود تو یہیں بیٹھے ہوئے نہیں ہوئے. یہ تو بیٹھا ہوں نا سب کی محبت میں, اور اللہ کے ذکر کی محفل تو کرنی ہی کرنی ہے. یہ تو مقصد ہے ہمارا, یہ تو زندگی ہے ہماری. لیکن جب یہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی محفل ختم ہوتی ہے پھر میں کہاں ہوتا ہوں بھائی. ابھی موجود ہے انور بھائی, علی بھائی موجود ہیں. ابھی علی بھائی 18 دن رہ کے گئے. علی بھائی کی پوری فیملی یہاں پہ. قسم دے کے پوچھو ابھی علی بھائی یہاں سے کمنٹس کریں گے, علی بھائی کیا دیکھا آپ نے, میرے کتنے رنگ اور روپ دیکھے آپ نے نہیں دیکھا 20 گھنٹے 18 گھنٹے مجھے سوتے ہوئے. آپ نے نہیں دیکھا کہ بھوکا پیاسا ہے لیکن آنکھ نہیں کھلتی اس کی. بھوک تو بڑے بڑوں کو اٹھا کے جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے, اٹھ جا. ابھی انور بھائی بھیجیے ذرا ایک میسج کہ میں نے سچ کہا یا میں نے جھوٹ کہا, یا میں جو یہ کہتا ہوں کہ میں تیسرے دن ایک باسی روٹی کھاتا ہوں, یہ سب کچھ دیکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے. ایسے نہیں بنتے یہ باقی مخلوق ایسے نہیں بنتی, ایسے نہیں لڑتی جا کے. 2.5 قدم ہے ساری دنیا ان کے لیے. یہ سرکار کے ہیں, نہ ہو سرکار تو ساری دنیا پہ ابلیس کا قبضہ ہو, ان صیونیوں کا قبضہ ہو. تو کوئی امریکہ کے سامنے لیٹا ہوا ہے, کوئی رشیا کے سامنے, کوئی برطانیہ کے سامنے, کوئی چائنا کے سامنے. قرآن نے تو کچھ اور فرمایا, اور فرمایا نہیں دکھایا بھی تھا. غم مت کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے. یہ تو فرمان ہے نا قرآن کا, کہاں پہ غالب ہوتے. اور اگر تم استغفر اللہ معاذ اللہ صد استغفر اللہ معاذ اللہ, اگر قرآن کا فرمان یہ ٹھیک نہیں ہے تمہاری نظر میں, تو پھر 313 کیسے غالب آ گئے تھے ہزاروں میں. پھر کربلا کے 72 کیسے غالب آ گئے تھے ہزاروں یزیدیوں پر, اور آج تک غالب ہیں. قرآن کا فرمان, یہ قانون, یہ اللہ پاک کا فرمان, یہ اٹل ہے یہ, بشرطے کہ تو اس قابل ہو جا, بشرطے کہ تو اس قابل ہو جا. اللہ اکبر. چاہے تو یار تھوڑی سی, تو یہ ہے یہ علی بھائی کا یہ کمنٹس آ گیا. حق اور سچ ہے, یہ حق اور سچ فرمایا مرشد پاک. تو بات یہ نہیں ہے بھائی, ہم بہت ہی, آپ دیکھتے ہیں نا کہ دعاؤں میں روتا ہوں میں سرکار کو یاد کرتا ہوں, میں اپنی آنکھیں چھپا کے آپ لوگوں سے روتا ہوں. میں آخر اسلام کی محبت میں, اللہ کی محبت میں, پنجتن پاک کی حسنین کی محبت میں آنکھیں اپنی چھپا لیتا ہوں. اس کو میں نے زوم کم رکھ, پتہ نہ چلے. میں نے نمائش نہیں کرنی ہے مولویوں کی طرح کہ دکھاتے ہیں اس کو زوم کر لیتے ہیں, دیکھو جی کیسے رو رہے ہیں. خود نمائی تو نہیں شیوہ ارباب وفا, جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ تمہاری مینٹلی اپروچ اتنی نہیں ہے کہ تم ان باتوں کو سمجھ سکو کہ انور شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ایک طاقتور جثہ کسی کامل کا, میں تو پھر بھی ڈیوٹی والا ہوں.
ایک طاقتور جثہ 40 طاقتور جنات کو اپنے چارج میں، 40 طاقتور جنات اس کے ماتحت ہوتے ہیں. کیا بات ہے. نہیں تو دیکھ لو، ان کے پاس زبردست قوت ہے، ایسی ملٹری اور فضائی ہے، ایسی نیوی ہے اس کے پاس، ایسا ایمونیشن ہے، ویپن ہے اس کے پاس. ان کے پاس کیا ہے؟ پتھر. غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے بے شک. اگر تم مومن ہو. برحق. یہاں جو اتنا بڑا ایک مسئلہ یہ جو کھڑا ہو گیا ہے نا عمران خان صاحب کا، یہ سمجھ میں کسی کی بھی کچھ نہیں آ رہا، یا آ رہا ہے جن کی سمجھ میں وہ خاموش بیٹھے. علامہ اقبال نے 150 سال پہلے فرمایا، سبق پھر پڑھ عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تم کیا سمجھ رہے ہو عمران خان پاکستان کا مسئلہ ہو؟ نہیں ہوئے، نہیں، عمران خان اس وقت امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. یہ سارے، یہ جتنے بھی ہیں چاروں جو نام گنوائے، امریکہ، رشیا، برطانیہ، چائنا، یہ سمجھ چکے اس مسئلے کو کہ اگر یہ آدمی باہر آ گیا، اللہ اور اللہ کے پیاروں کا، سرکار سیدنا گور شاہی کا ایسا ہاتھ ہے اس کے سر پر کہ ساری امت مسلمہ کو یہ بیدار کر دے گا، بیدار کر دے گا. کیوں کہ اپنی خودی کا سودا نہیں کر رہا وہ. یہ بھی فرمایا تھا نا ڈاکٹر صاحب نے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. یہ کیا لا الہ الا اللہ کے معنی کیا؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اس کے معنی کیا؟ اس کے معنی یہ فرمائے ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. آج عمران خان اپنی خودی کا سودا کر لے، آج ڈیل کر لے، آج دنیا کی بڑی بڑی آسائشیں اور اتنا بڑا بینک بیلنس کے تصور میں نہ ہو کسی کی، آج سب اس کو مل جائے. آج ڈیل کر لے، خودی بیچ، اپنی خودی بیچ دے، اپنی خودی بیچ دے اور انکار کر دے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے، اس سے انکار کر دے. آج دنیا میں عیش جیسے آج تک کیے پاکستان والوں نے، جتنے بھی لیڈر ہیں یہ ہے نا، سب نے اپنے آپ کو بیچ کے، اپنی خودی کو بیچ کے، نفس کے ہاتھوں، ابلیس کے ہاتھوں اپنی خودی بیچ دی. اپنا یہ ایمان سے بھی اگلا درجہ ہے. ایمان کا جو ایمان والا ہوتا ہے اسے متقی کہتے ہیں. اپنا ایمان اور ایمان بیچ دیا ابلیس کے ہاتھوں، نفس کے ہاتھوں، اسے کہتے ہیں خودی کو بیچنا. خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. اور کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ دیکھ لو ساری دنیا میں، ساری امت مسلمہ میں، دنیا کو چھوڑو یار، صرف مسلمانوں کی بات کرو، بیچیں گے نا اپنی خودی، اپنے نفس کی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے نا. جبھی تو لیٹے ہوئے ہو امریکہ اور رشیا کے سامنے، جبھی تو لیٹے ہوئے ہو تم برطانیہ اور چائنا کے سامنے، کہ تمہارے نفس کی جو خواہشات ہیں، امارات، بادشاہت، شہنشاہیت، اقتدار کی کرسی، ہمارا دعویٰ، دبدبہ، رعب، ہمارے جلوے، ہماری لشکر مارتی ہوئی سواریاں، ہمارے حسین و جمیل محل، لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر. خودی بیچ کر یہ سب کچھ مل گیا. اگر عمران خان بھی اپنی خودی بیچ دے تو اسے بھی یہ سب کچھ مل جائے گا. تمہیں کیا ملا جو اسے ملے گا؟ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیر. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو وہاں قرآن سورہ فرقان میں کیا فرمایا کہ نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جسے کہتے ہیں شرک. یہ ہے شرک. وہاں کیا؟ لا الہ الا اللہ.
نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہاں کیا اپنے نفس کی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے, زبان سے بکواس کرتے لا الہ اللہ. تو یہ سارا وہ مسئلہ ہے, یہ سارا وہ مسئلہ ہے جو بتایا ہم نے کہ سلطان باہو اتنا بڑا, اتنی بڑی ہستی ہے جی. ہم بھی مروت میں کہہ دیتے ہیں ہے تو وہ فقر کا سلطان, لیکن چلو سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنافی عین ذات یاہو حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ, سلطان الفقرا میں فقر کا 5واں اور زبردست سلطان. کیا فرماتے کوزے میں سمندر بند ہوئے علم کتاب بھی چلتا تے سر نے جوتے کیوں چڑھتے. آج بھی یہی مغالطہ ہے پوری امت مسلمہ کو کہ علم کتاب میں ہے. اور علم اس وقت تک علم نہیں بنتا جب تک اس میں اللہ کے نور کی حلاوت نہ آ جائے, جب تک وہ نور وہ علم تیرے سینے میں اتر کر نور نہ بن جائے اس وقت تک نہیں بنتا. علم نہیں بنتا اس وقت تک. یہ ہے اس فرمان کے معنی, یہ ہے اس فرمان کے معنی. کیا کیا علم کتاب بھی چلتا سر نے جوتے کیوں چڑھتے. زبانوں پہ تھا نا ان کے علم, زبانوں پہ تھا, کتابوں سے حاصل کیا تھا, زبانوں پہ تھا, نفس کی خواہشات کو معبود سمجھ رکھا تھا کہ مجھے وہاں کا اقتدار مل جائے, مجھے ری کی حکومت مل جائے, مجھے عراق کی حکومت مل جائے, مجھے ایران کا گورنر بنا دے, مجھے کوفہ دے. یہی تھی نا خواہشات, نفس کی ہی اقتدار کی خواہش, نفس ہی کی تو خواہش ہوتی ہے. زبان سے بکواس کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول, زبان سے یہ کرتے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان اقرار کرے دل تصدیق کرے, پھر بنتا ہے تو مسلمان یا مومن یا متقی یا مسلم, پھر بنتا ہے. یہی ہو رہا ہے آج. اور آج کیا یہ 1300-1400 سال سے یہی چل رہا ہے, کتاب 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 کتاب. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, تھا غلامی شمس تبریزی نہ شد. تم زیادہ جانتے ہو کتاب کو. مولائے روم جلال الدین رومی علیہ رحمہ آج بھی ادب سے نام لیتے ہیں, آج بھی عزت اور احترام ہے مولائے روم کا پوری دنیا میں. کیا فرماتے, اپنے علم کا شباب ہے چھوڑ کے چلے گئے, قدموں میں بیٹھے 12 سال شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ اللہ کا فقیر, اس کے قدموں میں غلامی کی, برتن دھوئے, جھاڑو دی, ہاتھ پیر دبائے, 12 سال بعد کامل ہوئے, سارا فیض ملا. اس کیفیت, اس حالت کو پہنچ کے, علم کی اس مقدار کو حاصل کر کے, سینہ منور کر کے, شاہ تبریز کی صحبت نے ہی سینہ منور کر دیا تھا. اللہ کی جس کے پاس آوک جاوک, جس سے اللہ دیکھتا ہو اور اس کی صحبت میں کتا بیٹھا ہو, قطبیل نہیں بنے گا. نہیں تو پھر بھی جلال الدین رومی ہے. جب پلٹے سارا فیض لے کے کامل ہو کے تو فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا تا غلامی شمس تبریزی نہ شد. میں مولوی کا مولوی ہی رہتا, جلال الدین رومی کبھی مولائے روم نہ بنتا اگر تبریز کی غلامی نہ کرتا. یہ ہے سینے کا علم جس کے لیے سلطان باہو نے فرمایا علم کتاب بھی چھوڑتا تے سر نے جوتے کیوں چڑھتے. منافق بھی پڑھتے نا قرآن, منافق بھی سناتے نا حدیثیں, خوارج بھی پڑھتے نا قرآن, وہ بھی سناتے نا حدیثیں, یزیدی بھی پڑھتے نا قرآن, وہ بھی سناتے نا حدیثیں. سب کتاب ہے نا یہ. سلطان باہو علم کتاب بھی چھوڑتا تے سر نے جوتے کیوں چڑھتے.
اپنا سینہ منور کر. یہ علم اس وقت تک علم نہیں بنے گا, اس وقت تک یہ علم کامل نہیں ہوگا جب تک یہ علم تیرے سینے میں اتر جائے اور سینے میں اتر کے نور کی حلاوت اسے نصیب ہو جائے. جس علم میں نور کی حلاوت نہ ہو, جو بھی علم نور کی حلاوت سے محروم ہو, تیرے پاک اور منور شرع صدر والے سینے سے جو بھی علم محروم ہے وہ علم نہیں ہے, فساد ہے, فتنہ ہے, فساد ہے, فتنہ ہے. یہ ہے حقیقت علم کی, یہ ہے اللہ کے نور کی حقیقت, یہ ہے اللہ کا ذکر. جب تیرا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے, قلب تیرا اللہ اللہ سے جاری ہو جاتا ہے تو نور بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ قرآن جو پڑا اترا سینے میں, تو اس قرآن کے علم میں, حدیث کے علم میں جب وہ سینے میں پہنچی, نور کی حلاوت شامل ہو گئی. اب یہ علم کامل ہو گیا. اسے کہتے ہیں علم.